السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف ہم لوگوں کی چل رہی تھی اور رکوع نمبر 6 تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ آج رکوع نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے اس خواب کے بارے میں اپنے درباریوں سے پوچھا تو درباریوں نے کہا کہ ہمیں خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا اور پھر اس کو رہائی مل گئی تھی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا اور اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ خواب ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال تو بہت زبردست طریقے سے مال و دولت، بارش، کھیت کھلیہان، فروٹس، کھیتی باڑی خوب ہوگی، لیکن 7 سال کے بعد بہت مشکل کے 7 سال آئیں گے اور سوکھا پڑ جائے گا، اناج کے لالے پڑ جائیں گے۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ اس شخص نے آ کے بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سے، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے خبر بھیجی، کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بلاوا آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے میں نہیں آؤں گا، بلکہ پہلے بادشاہ یہ پتہ کرے کہ زلیخا نے میرے ساتھ کیا کیا تھا اور میرے اوپر جو تہمت لگا، میرے اوپر جو الزام لگا اور میں قید خانے میں کیوں آیا، یہ تمام باتیں پہلے بادشاہ پتہ کر لے، اور خود ان عورتوں سے پتہ کرے جو زلیخا کے ساتھ آئی تھیں، زلیخا نے جن کو بلایا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، وہ پورا واقعہ کیا تھا پہلے بادشاہ ان کو پتہ کرے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جو تہمت، جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں پہلے وہ کلیئر ہو جائیں، کیونکہ رہائی ہو جائے گی، بادشاہ متاثر ہو گیا ہے، بادشاہ اکرام کرے گا، عزت دے گا، لیکن یہ شکوک اور شبہات تو باقی رہیں گے نا۔ پھر اگر جانچ بھی ہوتی ہے تو لوگ کہیں گے لو بادشاہ نے عہدہ دے دیا یوسف علیہ السلام کو، اس لیے اب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور یوسف علیہ السلام بری ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ تحقیق کرو کہ یہ ہوا کیا تھا اور میں یہاں جیل میں کیوں رہا۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عورتوں نے اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے اوپر غلط الزام لگایا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی اس میں ملوث تھی اور عورتوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی اور یوسف علیہ السلام پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ تو جب یہ باتیں کلیئر ہو گئیں، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پورے عزت اور شان و شوکت کے ساتھ باہر آئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ عزیز مصر نے مجھے پالا ہے، مجھے ہر طرح کی راحت دی ہے، اب اگر میں نکل بھی جاؤں قید سے لیکن شک اور شبہات باقی رہیں، میرے اوپر الزام باقی رہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے نا کہ ایک نے مجھے پالا ہو، اپنے گھر میں رکھا ہو اور اس کی بیوی کے ساتھ میں ایسا کام کروں۔ تو عزیز مصر اور بادشاہ کو کلیئر ہو گیا، خود زلیخا نے اور عورتوں نے اقرار کر لیا کہ یوسف بالکل سچے تھے، وہ پاک دامن تھے، ہم ہی لوگوں نے یہ سب کیا تھا۔ تو پوری جانچ ہوئی تو اس میں ان لوگوں نے اپنا جرم کا اقرار کر لیا، کیونکہ بادشاہ نے اس طرح سے جانچ کروائی تھی کہ گویا کہ بادشاہ کو سب پتہ تھا۔ تو چور تو پھر ظاہر سی بات ہے جب سختی ہوتی ہے اور سوال جواب اور چھان بین ہوتی ہے تو چور تو پھر چوری قبول کر ہی لیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے منتری سنتری جب گرفت میں آ جاتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ تو پھر وہ اقرار کر لیتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ کن کو؟ حضرت یوسف کو۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو قاصد تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے۔ ایلچی مطلب بادشاہ کا پیغام لے کر آنے والا۔ تو بادشاہ کا نوکر ایلچی جو بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ، یوسف کو جیل میں سے نکال کے لے کے آؤ، تو یہ آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام رہائی کے لیے بہرائے نہیں،
ہے نا, ہوتا ہے نا, ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں آدمی, میرے رہائی ہو جائے گی میری, بلکہ اللہ والوں کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, پہلے تم جاؤ بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہو جا کے کہ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. زلیخا کا نام نہیں لیا, عورتوں کا لیا, کیونکہ عورتیں, عام عورتیں جلدی سچ اگل دیتی ہیں, اور جو منتری سنتری کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا اکڑ دکھاتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے. دیکھیے, وقال, اور کہا, ملک, بادشاہ نے, ائتونی بھی, ان کو میرے پاس لے کے آؤ. تو ایلچی گیا. فلما, پھر جب, جاءہ, ان کے پاس آیا, رسول قاصد, یعنی ایلچی پہنچا. قالا, تو اس نے کہا, کس نے کہا, یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, ارجع, واپس جاؤ, الی ربک, اپنے بادشاہ کے پاس, فاسألہ, اور اس سے پوچھو, ما بالن, کہ کیا واقعہ تھا, نسوۃ اللاتی, لاتی, ان عورتوں کا, قطعنا, جنہوں نے کاٹ لیے تھے, ایدہن, اپنے ہاتھوں کو, ان ربی, بے شک میرا پروردگار, بکیدہن, ان عورتوں کے مکر و فریب سے, علیم, خوب واقف ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, بھائی پہلے جا بادشاہ سے یہ پتہ کر کے آ کہ میں جو یہاں ہوں اتنی سالوں سے, اور ان عورتوں کا جو واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا, اس کی پہلے وہ جانچ کر لیں, کیونکہ میں یہاں ان کے مکر و فریب کی وجہ سے یہاں ہوں, انہوں نے میرے اوپر جھوٹے الزام لگائے وغیرہ وغیرہ. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی, بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا, تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء, ان سب عورتوں نے کہا, حاش للہ, ہم کو ان میں ذرا بھی تو کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی. قالت امرأۃ العزیز الآن حصل الحق, عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے, میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین, میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے تھے. اب بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے جو ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا کہ نیچے والے لوگوں پر جب معاملہ ہوتا ہے تو اتنا وہ ہلکا رہتا ہے, لیکن کیونکہ نیچے والے جو کام کر رہے ہوتے ہیں, جو رپورٹ پیش کرتے ہیں, تو اوپر کا جو آدمی ہوتا ہے وہ تو اسی رپورٹ پر یقین کرتا ہے. اب جب یہ ڈائریکٹ معاملہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے, اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ خود سختی کے ساتھ سوال کر رہا ہو, اور ایسے بادشاہ نے سوال کیا جیسے کہ بادشاہ کو سب پتہ تھا. تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کے کہا کہ ذرا بتاؤ کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. اور ان عورتوں کو بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ کے سامنے کون بول پائے گا جھوٹ, اور اس طرح سے جب بادشاہ سوال کر رہا ہو جیسے بادشاہ کو سب پتہ ہے, تو وہ سب عورتیں کہنے لگیں کہ حاشا للہ, ہے نا, ہماری ہی کمیاں تھیں, ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی. یہ تو سارا عورتوں نے واقعہ کھول دیا. ہوتا ہے نا کہ سرغنہ جو ہوتا ہے وہ تو جمع ہوا ہے, لیکن اس کے جو چیلے چپاٹے ہیں وہ پول پٹیاں کھول دیتے ہیں. اب جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں سب پول پٹیاں کھول رہی ہیں, تو عزیز کی جو بیوی زلیخا تھی اس نے بھی کہا کہ جب معاملہ پوری طرح سے واضح ہو گیا ہے تو ہاں یہ میری غلطی تھی کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی, اور حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بالکل سچے تھے. دیکھیے, قالا, تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر کہا, ما خطبکن, تم لوگوں کا کیا قصہ تھا, اذ, جب, راوتن, تم لوگوں نے ورغلایا, یوسف کو, عن نفسی, اپنی خواہش کے لیے. قلنا, تو وہ سب کی سب کہنے لگی, حاشا للہ, اللہ کی پناہ, ما علمنا, ہم نے نہیں جانا, علیہ, ان پر, ان میں کوئی, منسو, کوئی برائی, ہم نے ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں پائی. قالت, کہا, امرأۃ العزیز, عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا, الآن, اب جب حصل کھل گئی ہے, حق, صحیح بات, یعنی اب صحیح بات کھل گئی ہے, انا راودتہ, میں نے ہی ان کو ورغلانے کی کوشش کی تھی, عن نفسی, اپنے نفس سے, وَإِنَّهُ, بے شک وہ تو, لمن الصادقین, سچے ہیں. یہ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اقرار کر لیا, یعنی زلیخا نے بھی. اب جب اس پورے معاملے کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ملی, قید خانے میں ملی, تو انہوں نے کیا کہا,
ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عزیز مصر کو یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے۔ ویسے تو عزیز مصر کو پتہ تھا، لیکن ہوتا ہے نا ایک دل میں رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری بیوی کی 1000 غلطیاں ہیں لیکن یار 10% تو اس کی بھی غلطیاں ہوں گی نا۔ تو عزیز مصر کو یہ بات یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مکر و فریب کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے ذالکا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ باتیں پتہ چلیں تو انہوں نے کہا ذالکا کہ یہ سب میں نے اس لیے کیا، لیعلم تاکہ جان لے، کون جان لے؟ عزیز مصر، انی کہ بے شک میں نے لم اخنہ کوئی خیانت نہیں کی، بالغیب اس کی غیر موجودگی میں، وان اللہ اور بے شک اللہ لا یہدی چلنے نہیں دیتا ہے کید الخائنین فریب کرنے والوں کی چالوں کو۔ اب دیکھیے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان عورتوں کی چالوں سے بچنا میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی، اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی تو میں بچ گیا، ورنہ میری اپنے اندر کوئی طاقت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چل پاتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو ایک ایمان والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب دیکھو گناہ کی طرف سامنے والا جب کوئی گناہ کی دعوت دے رہا ہو تو دل میں خیال آ جاتا ہے کہ کوئی گناہ میں لذت ہے، لیکن ایک ایمان والا کیا کہتا ہے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، یہ شیطانی لذت مجھے بلا رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، وما اور نہیں، ابرئ میں بری قرار دیتا نفسی اپنے نفس کو، یعنی میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا ہوں، ان النفس بے شک نفس تو ہے ہی ایسی چیز، لامارۃ کہ وہ حکم دیتا ہے بالسوء برائی کی، الا مگر وہ شخص رحم ربی جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مگر وہ نفس جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ان ربی بے شک میرا پروردگار غفور مغفرت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ آگے دیکھیے اب حضرت یوسف علیہ السلام نکل کے آ گئے اور بادشاہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، اور بادشاہ نے جو ہے نا اپنے خواب کے بارے میں پھر ڈائریکٹ بات کی کہ مجھے ایسے خواب نظر آیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں یوسف علیہ السلام سے اس نے ڈسکس کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے گئے اور اس کا حل بھی بتاتے چلے گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا ایک بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، مجھے عہدہ وغیرہ نہ دو آپ، بلکہ یہ جو 7 سال آپ کے قحط کے آنے والے ہیں، آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس ترتیب نہیں ہے اور ترتیب بن بھی نہیں پا رہی ہے، آپ ایسا کیجئے کہ مجھے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، یعنی خزانوں کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے، یعنی پورا ہوتا ہے نا کہ کیسے مینٹین کرنا ہے ملک کو، اور اب یہ 7 سال فراوانی کے آئیں گے یعنی بہترین، اور 7 سال پھر قحط کے آئیں گے، تو اس کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے تو میں اس کو پورا ڈیل کر لوں گا، اور اس کا علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا بھی ہے۔ تو بادشاہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی عہدے پر مقرر کر دیا۔ دیکھیے وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں خالص اپنا معاون بناؤں گا، میں ان کو ایک اپنا عہدہ دوں گا، کیونکہ بادشاہ بہت متاثر ہو گیا تھا کہ اتنا ذہین آدمی، اتنا اہم مشورے دینے والا آدمی جو میرے دربار میں کوئی ایسی باتیں مجھے نہیں بتا پا رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ، میں ان کو اپنا خالص معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا، یعنی آپ کو ایک بڑا عہدہ ہم دیں گے۔ وقال اور کہا ملک بادشاہ نے ائتونی بھی ان کو میرے پاس لے کے آؤ، استخلصہ میں ان کو خالص لنفسی اپنے لیے بناؤں گا ایک معاون۔ فلما پھر جب کلمہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے، بادشاہ نے باتیں کر لیں، تو اللہ فرما رہا ہے یوسف علیہ السلام سے اس نے باتیں کر لیں بادشاہ نے، قال تو کہا انکا بے شک آپ الیوم آج سے لدینا ہمارے پاس
مکین، آپ کا ایک بڑا مقام ہوگا آج سے ہمارے پاس، امین، اور آپ پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور اس کا مجھے پورا علم ہے، یعنی آپ مجھے ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے، تو آپ کے جو یہ پرابلم چل رہی ہے 7 سال اب قحط کے آئیں گے اور 7 سال جو آپ کے فروانی کے آئیں گے، تو اس کو میں ڈیل کر لوں گا اور آپ پریشان نہ ہو، اس کا مجھے اچھے سے علم ہے، اسی لیے یہ عہدہ مجھے دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ اس لیے مانگا کیونکہ اس وقت اس عہدے کا کوئی اہل ہی نہیں تھا، اور جب کوئی کسی عہدے کا اہل نہ ہو بلکہ اندیشہ یہ ہو کہ اگر میں نے اس چیز میں آگے بڑھ کر اس کام کی ذمہ داری کو نہیں لیا تو یہ دوسروں کے پاس چلا جائے گا جو اس کے اہل ہی نہیں ہے، جس سے نقصان ہوگا لوگوں کا، تو پھر اس موقع پر آگے بڑھ کر خود اس چیز کو مانگا جا سکتا ہے۔ دیکھیے قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی، مجھے بنا دیجئے، علی خزائن الارض، ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے، انی بے شک حفیظ، مجھے اس کی حفاظت کرنا آتا ہے، علیم، اور اس کا مجھے علم بھی اللہ نے خوب عطا کیا ہے۔ دیکھیے اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانے کا ذمہ دار بنا دیا، امیر بنا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے دیکھو کیسے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، یعنی پورے واقعہ سنا کے اللہ فرما رہا ہے اور اس طرح مکنا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو فی الارض، زمین میں ایسا اقتدار عطا کیا، ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا، یتبوؤ، کہ وہ بنا سکتے ہیں، منہا، اس میں، حیث یشا، جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ، یعنی پوری حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ نصیبو، ہم، برحمتنا، اپنی رحمت سے، من نشا، جس کو چاہتے ہیں حصہ دیتے ہیں، ولا نضيع، اور ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، نیک لوگوں کے اجر کو، ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے اللہ پر جو یقین رکھتے ہیں نا، تو ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا اجر الآخرہ، اور آخرت کا اجر، یعنی دنیا میں تو عزت اللہ دیتا ہی ہے لیکن آخرت کا جو اجر ہے خیر، وہ بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، وکانوا، اور یہ لوگ، وہ یہی لوگ ہیں یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایمان والے کا جو ایمان پر چلنا، مشکلوں کو برداشت کرنا، ضائع نہیں جاتا ہے، آخرت میں تو اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ تو ایک بات تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا، اس رکوع سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اوپر جو مشکلیں آتی ہیں، ٹھیک ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مشکلیں آ رہی ہیں، لیکن اگر ایمان والا اس پر صبر کرے، یقین رکھے، ہمت رکھے، اللہ پر توکل رکھے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، تو پھر وہ آزمائشیں اس کے لیے مستقبل کے لیے آرام کا سبب اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جاتی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔